अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس زمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں بڑا بھائی یاد دہانی کرا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے اور ان کو سمجھا رہا ہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب کوئی جتھا بھی ہوتا ہے نا، یعنی کوئی گینگ اکٹھا ہو گیا، تو اس میں سے اگر ایک بھی کوئی سمجھانے والا نکل آئے تو بہتوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تم سب اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو، اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، یعنی ہم نے خود نہیں دیکھا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں، اور ویسے بھی چوری کی سزا ہم نے وہی بتائی جو ہم جانتے تھے کہ چور اس شخص کی غلامی میں 1 سال رہے جس کی اس نے چوری کی ہے۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے۔ جب کسی انسان کا اعتبار نہیں ہوتا نا، اس کو پتا ہوتا کہ دوسرا مجھ پہ اعتبار نہیں کر رہا، تو وہ پھر اور گواہیاں لاتا، بستی والوں سے پوچھے، قافلے سے پوچھے، اور پھر قسمیں کھاتے ہیں ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی ایک بار اعتبار ٹوٹ جائے تو پھر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بہت سی گواہیاں لانی پڑتی ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک کام کو تمہیں اچھا کر دکھایا، اب تو صبر ہی اچھا ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بھائی کے سامان سے پیالہ نکلنے والی بات اچھے انداز میں بھی بتائی جا سکتی تھی، لیکن کیا کہا؟ تمہارے بیٹے نے چوری کی، ان ابنک سرق۔ یعنی جو بااخلاق انسان ہوتا ہے نا، وہ برے سے برے واقعے کو بھی مختصر ایک اچھے بھلے مانس انداز میں اس خبر کو بتاتا ہے، اور جو دل کا کھوٹا ہوتا ہے یا جس کے اندر کوئی اخلاق مربت نام کی چیز نہیں ہوتی، وہ خیر میں سے بھی کوئی شر کا پہلو ڈھونڈ کے تو اس بات کو پکڑ لیتا ہے اور لوگوں کو بدمزہ کرتا ہے، بری خبریں سنا کے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے پاس اچھی خبر لے کے جاتے ہیں، تکلیف دہ بات بھی ہو تو اس میں سے بھی خیر کا پہلو نکال کے بیان کرتے ہیں، اور کچھ اچھی باتوں میں بھی خوف دلاتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے لیکن دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے، جو کل دیکھا ہی نہیں اس کی فکر ڈلوا دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگوں کے لیے خوشخبریاں لانے والے ہیں یا ہم تکلیف دہ باتیں کرنے والے ہیں۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا تھا نا کہ میرا یہ بیٹا چور نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا، والدین کو پتا ہوتا ہے، لیکن دوسرے جو بھائی تھے وہ ہمیشہ ان بھائیوں سے بدگمان ہی نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا بڑا حوصلہ دے دیتے ہیں، نہ شکوہ نہ شکایت نہ جزا فضا، کچھ بھی نہیں، یعنی حیران کن ریاکشن۔ خبر سن کے کہا میرا کام صبر جمیل ہے، پہلا بیٹا گیا صبر جمیل، دوسرا بیٹا گیا صبر جمیل۔ جب نیا زخم لگتا ہے نا تو پرانا بھی ہرا ہو جاتا ہے، یا زخم پہ زخم لگے نا تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ نازک ہوتی ہے نا وہ جگہ۔ اب جیسے میری اس انگلی کی یہاں سے سرجری ہوئی نا، ذرا کسی چیز سے ٹکرا جائے بہت تکلیف ہوتی ہے، باقی انگلیوں کو جو مرضی ہو وہ فیل بھی نہیں کرتی، تو جہاں زخم ہوتا ہے یا جہاں چوٹ لگی ہوتی ہے نا، سینسیٹیو ہوتی ہے وہ جگہ، ٹینڈر ہو جاتی ہے وہ جگہ۔ تو جو دل پہلے سے ہی غمگین ہو اسے ایک اور غم لا کے سنائے تو وہ، لیکن حوصلہ کتنا بڑا ہے۔ اور صبر جمیل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں انسان شکایت کا اظہار نہ کرے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور ویسے بھی صبر صدمے کے پہلے لمحے میں ہوتا ہے، وہ صبر کہلاتا ہے، باقی پھر برداشت ہے۔ اور صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کسی کو پھر تکلیف نہیں دیتا جواباً، اور کوئی عتاب نہیں ہوتا، اور ایسا صبر جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے، اور جس میں انسان پھر اللہ سے امید رکھتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ضرورت کے وقت اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، دل کو اس کی طرف مائل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ اور اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے یعقوب علیہ السلام کہتے امید ہے اللہ سب کو لے آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ سختی کی انتہا ہو گئی، یعقوب علیہ السلام ایک آزمائش کے بعد ایک میں مبتلا ہوئے ہیں، اور اب نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔
عربی میں ایک محاورہ ہے الامر اذا ضاق اتسع. کسی معاملے میں جب کوئی بہت ضیق تنگی آ جاتی ہے تو وہیں سے وسعت نکل آتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہر باپ کے لیے انصاف کا ایک سبق ہے اور بڑی عظیم مثال ہے وہ ایک اچھے فادر ہونے کی. اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر. ان کے سامنے کچھ نہیں کہا, اپنے غم کا اظہار ان کے سامنے نہیں کیا, دوسری طرف ہو کے کیا. اور اس کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھی اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. قزیم اس مشق کو کہتے ہیں جس کو فلی بھر کے تو اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو, یعنی جو چیز گلے پہ آ رہی ہو نا. بعض اوقات ہوتا ہے نا غم اتنا گلے تک آ جاتا ہے کہ ہچکی لگ جاتی, بات نہیں زبان سے نکلتی. تو ان کا غم اتنا تھا کہ وہ بھی غم سے بالکل بھر چکے تھے اور لوگوں سے چھپایا ہوا تھا, اس کو باندھا ہوا تھا, ان کے سامنے نہیں ظاہر کرتے تھے, ضبط کیا ہوا تھا. یہ جو ضبط نفس ہوتا ہے نا, سیلف کنٹرول, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اب یہ کہ ان کی آنکھیں سفید کیوں ہوئی تھی؟ رونے سے. تو کسی مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے, یہ نہیں کہ تم تو اتنے بڑے ہو اور تم رو رہے ہو, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات بچے روتے ہیں نا تو کہتے ہیں اتنے بڑے ہو گئے ابھی بھی رو گے. جو رونا چاہتے اسے رونے دیں, کیونکہ رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. غم اور مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اگر انسان آنسو بہا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے سب سے چھوٹے, اس کی وفات پر رو رہے تھے تو صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی. آپ نے فرمایا بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے, اور ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہو, زبان سے کچھ نہیں نکالیں گے. اور بے شک ہم تیری جدائی سے اے ابراہیم یقیناً غم زدہ ہیں. وہ فوت ہو چکے اور ان کہتے اے ابراہیم. کبھی کبھی ایسا تھا نا جب آپ کو بہت پیارا کوئی فوت ہو جائے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے ایسی باتیں کریں جیسے آپ زندگی میں کرتے تھے. عام طور پہ جیسے میری کیفیت اپنی والدہ کے لیے ہوتی ہے نا, تو جب والدہ زندہ ہوتی ہے چاہے کتنے بھی ہم خود بڑے ہو جائیں تو ہمیں امی جی, امی جان, جو بھی ہم بلاتے ہیں وہ کہہ کے کتنا مزہ آتا ہے نا. ویسے تو اللہ کا نام ہی لینا چاہیے, لیکن پیارے رشتوں کو بھی اگر کوئی پکارتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو جیسا یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہائے یوسف. اس کا یہ مطلب نہیں کوئی غائبانہ طور پہ پکار کے شرک کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یہ صرف ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور کامل انسان بھی غم زدہ ہو سکتا ہے. وہ پیغمبر تھے پھر بھی غم زدہ تھے, یعنی غمگین ہونے میں کوئی حرج نہیں, ایز لانگ ایز آپ اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں. آپ کا دل غمگین ہے کوئی بات نہیں, لیکن اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے. یعنی غم کے وقت رونا ثابت قدمی کے منافی نہیں ہے, اور نقصان ہونے پر صبر کے ساتھ دل کو اللہ کے سپرد کر دیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر رہ جائیں یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں, یعنی جسمانی یا دماغی لحاظ سے بیکار ہو جائیں. زندگی میں وہ لمحے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں جب مصیبت کے وقت کوئی ایسا دوست نہ ملے, کوئی ایسا شخص نہ ملے جس کے ساتھ بیٹھ کے انسان اپنے جذبات کا اظہار کر سکے. ہر انسان کو رونے کے لیے ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن جب انسان دیکھتا نا کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکے, بلکہ اگر کسی وقت بھولے سے ہو بھی جائے تو وہ سرزنش کرنے لگے, ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے, تمہیں تو اور کچھ سوچتا ہی نہیں, بار بار تم یہی بات سوچتی ہو. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ گھر میں اپنے کسی دکھ غم تکلیف کا اظہار کر دیں اپنے کسی بہن بھائی کے آگے, شوہر کے آگے, باپ ماں کے آگے, تو بعض اوقات وہ بھی تنگ آ جاتے تو کہتے تمہیں اور کچھ نہیں ملتا بات کرنے کو, یہی بات پھر اللہ کی درگاہ ہے نہ جہاں جس وقت چاہے جا کے رو لیں. اس نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں, اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انما اشکو بثی و حزنی, ایسا غم جسے چھپایا جا سکے حزن کہلاتا ہے, اور جسے چھپایا نہ جا سکے بث کہلاتا ہے. بث فیہا من کل دابہ, کیا ہے, پھیلا دیے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ غم جو چھپتا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کے اللہ کے آگے آہوزاری کرتے تھے. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے روتے ہوئے دھاڑے مارنے کی آواز سنی, حالانکہ میں صفوں کے آخر میں تھا اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے. کیونکہ بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ لوگ سمجھ سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. ہوتے ہیں آپ کسی کے سامنے رکھے بھی نہ تو وہ پتہ نہیں کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں, آپ اور پریشان ہو کے اٹھتے ہیں. تو وہ کون جانتا ہے, وہ کون سمجھتا ہے؟ اللہ. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, وہ جو سمجھتا ہے, وہ جو جانتا ہے, میں اس کے آگے رکھ رہا ہوں. ہر طرح کی مشکل کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اپنے پیچھے والوں کی فکر ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, کس کے پاس گئے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي, اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں. ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی تو کیا کہا,
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام بے یار و مددگار بیٹھے ہیں وہاں مدین میں، کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ ہے نا کتنی بڑی نعمت ہے اسلام، اللہ کی پہچان، کہ جس کی زندگی میں اللہ کی ذات ہو اور اس پہ توکل اور بھروسہ ہو اور اس کی یاد ہو، اس کا ذکر ہو، اس کے لیے بہت مضبوط سہارا ہے. وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. اتنا مضبوط کڑا ہے کہ جسے ٹوٹنا ہے ہی نہیں. اور لوگوں سے شکایت، اور عام لوگوں سے اور ان نون لوگوں سے، تو بالکل جہالت کی بات ہے. یعنی کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ 2 منٹ کسی سے باتیں کی نا تو وہ ادھر ہی کہانی سنانی شروع کر دی. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بے وقوفی ہوتی ہے. ہر ایک کے سامنے فریادیں نہیں کرتے، ہر ایک کو اپنی کہانیاں نہیں بتاتے. اور وہ یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہیں یہ پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا، لیکن اس کی بھی ڈیٹیل نہیں بتاتے کہ میں کیا جانتا ہوں. ہر بات کی ہر تفسیر تشریح نہیں کی جاتی. اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کی بہترین مثال ہے. سال ہا سال گزر گئے، بیٹا جدا ہوا، پھر بھی امید ختم نہیں ہوئی. اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا نا، کافروں کی مشابہت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے ملکوں میں خودکشی اور اپنے آپ کو نقصان دینا، ہارم کرنا، یہ سب چیزیں اس لیے زیادہ ہیں کہ ایمان نہیں ہے نا، اللہ سے امیدیں ختم ہو گئی ہیں. اور بندہ اپنے ایمان کے مطابق اللہ کی رحمت اور امید کو سامنے رکھتا ہے. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا توکل، اتنی امید زیادہ ہوگی. رجا جو ہے نا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور جب دل میں بھروسہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو پہنچا بھی دیتا ہے. آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا شوق، آپ کا جذبہ، آپ کی خواہش کتنی ہے کہیں پہنچنے کی، جتھے چاہ اتھے راہ، رستہ مل جائے گا. چاہت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور کبیرہ گناہ بھی ہے مایوسی. مایوس کبھی نہ ہو. شدید ترین حالات بھی ہوں تو اللہ سے امید رکھے کہ وہ ضرور آسانی کر دے گا. ان مع العسر یسرا. کیونکہ امید جو ہے نا انسان کو کوشش پہ ابھارتی ہے، انسان پھر اسٹرگل کرنے لگ جاتا ہے. جبکہ مایوسی جو ہے وہ انسان کو سست بنا دیتی، نکما اور بیکار کر دی. کچھ نہیں ہونا، بیٹھ جاؤ آرام سے. پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں، بس آپ ہمیں غلہ کا پورا پورا پیمانہ دیجیے اور ہم پر صدقہ کیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. کیا ذلت ہے، یہ گناہ کی نحوست ہے کہ اتنے عاجز ہو کے اب جا کے تو ہاتھ پھیلا رہے ہیں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہم بہت تھوڑے پیسے لائے ہیں، آپ ہمیں زیادہ غلہ دے دیں، آپ ہم پہ صدقہ کر دیں. اللہ اکبر. حسد، دوسرے کے لیے برا چاہنا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ذلیل کرنا. ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ انسان خود اس کیفیت میں پڑتا ہے. بس انتظار کریں ذرا. ہاں، بغیر شکوہ شکایت کیے اور بغیر اپنی بہت مسکینی ظاہر کیے انسان اگر کسی سے اپنی کوئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اللہ اکبر. اتنا بڑا حوصلہ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا. تم نادان تھے تو تم نے یہ غلطی کی تھی. جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا ان کو نادان کہہ رہے ہیں. ہمارے اندر ہے اتنی طاقت کہ ہم ایسی بات جس نے ہم پہ بہت ظلم کیا اس کی تعریف کر سکیں یا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. کوئی بات نہیں، ہو گیا ہوگا ایسا. یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق، اور ہمیں اس اخلاق کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. انک لعلی خلق عظیم. اور قیامت کے دن جو اخلاق ہوگا یا انسان کا یہ اچھا رویہ ہوگا وہ میزان میں سب سے بھاری نیکی. یہ اتنا آسان نہیں ہے نا، اسی لیے یہ سب سے بھاری نیکی ہے کہ آپ کسی ظالم کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہوں، جیسے کسی کی زندگی میں کوئی ساس ہو سکتی ہے، کوئی شوہر ہو سکتا ہے، کوئی اور آس پاس کا رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی سوتیلی ماں ہو سکتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا جن سے انسان کو بڑی تکلیف پہنچی بھی ہوتی. ان کے ساتھ حسن سلوک یہ کوئی یوسف علیہ السلام سے سیکھے. یہ ہے وہ بھاری نیکی جو میزان میں پڑتی جائے گی نا. ایک ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں جو آپ سے اچھا ہے، لیکن ایک آپ اس سے اچھا کریں جس نے آپ کو بچپن میں سوتیلی ماں نے خوب پیٹا ہے اور آپ اس کو کوئی گفٹ بھیج رہے ہیں عید پر. یہ جو نیکی ہوگی نا آپ کی، یہ اتنی وزنی ہوگی کہ باقی ساری نیکیوں پہ ہیوی ہو جائے گی. اب بھائیوں کی مسکینی والی حالت دیکھ کے اب یوسف علیہ السلام نے زیادہ طول نہیں دیا کہ اب اس سے زیادہ اب ان کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا تعارف کرا دیا. انہوں نے کہا کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ کو یاد کرتے ہیں اس موقع پر.
بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ سبق ہے اس کہانی کا. کامیابی صبر اور تقوی کے ساتھ ہے. جب انسان تکلیف میں اپنی حدیں پار نہیں کرتا نا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا اجر اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا احسان کیا. اور یہ یوسف علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ تھا کہ دونوں بھائیوں کو طویل جدائی کے بعد ملا دیا، ان کی تنگی کو، قید کو آرام اور سکون سے بدل دیا، مصر کی حکومت عطا کر دی. اور جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت میں ذلت اٹھا لیتا نا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا کام کریں، اچھا ہے کوئی نیکی کا کام کریں اور لوگ آپ کو ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ پڑھائی کب ختم ہوگی، یعنی تانے دیے چلے جا رہے ہیں اور انسان اس پر صبر کیے چلے جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تکلیف کو ضرور خوشی میں بدلے گا. تقوی، صبر اور احسان انسان کو عظیم انسان بناتی ہیں، لیکن یہ نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا کچھ دیا لیکن ان کے اندر کوئی کبر نہیں تھا. انہوں نے زندگی میں آنے والی تکلیفوں کو بھول کر احسانات کا ذکر کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو بھول کر تکلیفوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت ہر ایک سے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. یہ اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی. لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تاکید سے کہا یقیناً ہم ہی. اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری بخشش فرما دے. خود بھی معاف کیا، اللہ سے بھی بخشش مانگی ان کے لیے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. لا تصریف کا مطلب ہے آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، کوئی گناہ یاد نہیں کرائیں گے، کوئی آر نہیں، کوئی تانا نہیں، تشنیع نہیں. آج کے بعد تمہارے اس جرم کو میں کبھی ذکر ہی نہیں کروں گا، گویا کہ ہوا ہی نہیں تھا، لیٹ گو، ہو گیا جو ہونا تھا، بس ختم. یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے، معاف کرنا، پھر دعا کرنا، پھر خوبصورت اخلاق کا مظاہرہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو بھی فتح مکہ کے دن یہی بات کہی تھی. اور یہ ہے اصل صلہ رحمی، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، کہ اتنے جرم کرنے کے بعد واپس آئے تو گلے لگا لیا. انہوں نے رشتہ کاٹا اور انہوں نے اس کو جوڑ دیا. میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. اور یوں بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کی طرف چلے گئے. اب کیا ہوا؟ وہ جاتے ہیں اور قمیص لے کے، اور جس طرف سے غم آیا تھا اسی طرف سے خوشی آ گئی. وہ قمیص جو غم کا باعث بنی تھی، وہ قمیص خوشی کا باعث بننے جا رہی ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي
إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو واقعی میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اللہ جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنی ہی بات اپنے انبیاء کے لیے کھولتا ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، یعقوب علیہ السلام کو نہیں خبر ہوئی. ابھی قافلہ مصر سے چلا ہے اور ان کو خوشبو آنے لگی تو کون ہے کرنے والا پیچھے؟ رب. اور والدین جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی خوشبو نہیں بھولتے. اگر کوئی نہ بھی دیکھتا ہو نا تو اس کا بچہ اسے پکڑائے جو اسے پتہ چل جائے گا یہ میرا بچہ ہے. یہ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا. اور کتنا بھی وقت گزر جائے، کتنی بھی لمبی جدائی ہو، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی بھول میں ہیں. بعض بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں اور کچھ ہر بات میں تانا ہی دینے والے ہوتے ہیں، آپ کی غلطیاں ہی بتانے والے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ نے اپنی طرف سے سب کے ساتھ انصاف ہی کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک جیسی تربیت کی ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اٹھتا ہے. آپ ابھی تک اپنی پرانی بھول میں، ایک قسم کا تانا ہے، ملامت، تسلی نہیں دی. پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر اس کے چہرے پر یوسف کی قمیص ڈالی تو وہ پھر سے دیکھنے والا ہو گیا. کہنے لگا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے یعنی وحی کے ذریعے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کہا جاتا ہے کہ خوشخبری لانے والے نے جب خوشخبری دی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم نے یوسف کو کس دین پر چھوڑا؟ اس کا دین سلامت تھا؟ اس نے جواب دیا اسلام پر. فرمایا اب اللہ کی رحمت تمام ہو گئی. انبیاء کو اولاد کی صرف یہ نہیں کہ جدائی کا افسوس بلکہ اس بات کا کہ وہ کہیں اپنے دین سے دور نہ چلا جائے. یعنی وہ اس ماحول سے چلا گیا ہے، ایک بالکل غیر اسلامی ماحول میں چلا گیا، پتہ نہیں اس کے دین کا کیا ہوگا. اگر آپ کے اندر ایمان ہے نا اور آپ کے اندر دین کی محبت ہے تو پھر آپ اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ جو چیز پسند کریں گے وہ دین ہوگا کہ ان کے اندر بھی آ جائے. آپ کی سب سے بڑی تڑپ ہی یہی ہوگی اور فکر ہی یہی ہوگی کہ وہ کس دین پر ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتا ہے نا تو اسباب بھی بنا دیتا ہے. وہ کہنے لگے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے. یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی اعتراف کیا اور اب والد کے سامنے بھی کر رہے ہیں. اب غلطی کا احساس ہو گیا. کسی سے غلطی کی معافی مانگتے ہوئے تفصیلات نہیں دہرانی چاہیے، بس یہ کہ اوور آل بات کر لینی چاہیے. اور والدین کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کبھی معاف نہیں کروں گا. بعض والدین ایسے بھی ہوتے، وہ کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی. اچھے والدین اپنے دل میں اولاد کے خلاف کینہ نہیں رکھتے، اور والدین عموماً نرم دل ہوتے ہیں، ان کا دل جیتنا آسان ہوتا ہے، بس ایک سوری کرنے کی دیر ہوتی ہے. وہ تو سوری کیے بغیر بھی سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں. اس نے کہا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے استغفار کو سحری کے لیے مؤخر کیا تھا کہ سحری کے وقت زیادہ قبولیت ہوتی ہے. تو اولاد جو بھی کرے والدین اس کے لیے نرم ہی ہوتے ہیں. پھر جب وہ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن سے رہیں گے.
اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور یقیناً اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ چاہے وہ کر لیتا ہے، بے شک وہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام آزمائشیں، غلامی، قید، خزانے، بادشاہت، کسی بھی چیز نے والد کا ادب ختم نہیں ہونے دیا، کیا کچھ نہیں ان پہ گزرا تھا۔ خواب سناتے ہوئے کہا تھا نا یا ابتی، آج بھی کہہ رہے یا ابتی۔ اور پھر یہ کہ کامیابیوں کو اپنی طرف نہیں منسوب کیا، بلکہ کیا کہا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، ہوئے کا تو ذکر ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی کامیابی کو اپنا علم، اپنی قابلیت اور مرتبے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، سیلف میڈ لوگ ہیں ہم۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اور کہا کہ شیطان نے میرے بھائیوں کو ورغلایا، یعنی غلطی اور ناسمجھی کسی اور کی وجہ سے تھی۔ اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو بلند کردار لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں بادشاہت بھی مل جائے، بلند عہدوں پر بھی پہنچ جائیں، وہ اپنے والدین کو نہیں بھولتے۔ والدین کتنے بھی غریب ہوں، کس سٹیٹس کے بھی ہوں، وہ ان کو عزت کے مقام پہ بٹھاتے ہیں۔ اور کچھ ناخلف تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو والدین سے پھر ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، واپس جا کے ان کا حال بھی نہیں پوچھتے، وہ اپنی ترقیوں اور اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں آنے والے لوگوں کو خاص طور پر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ صرف اپنی اولاد ہی کی خوشیاں جمع نہ کرتے رہیں، واپس پلٹ کر بھی دیکھیں کہ ماں باپ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہمارے والدین ہوتے ہیں، اور والدین سے ملاقات کے وقت خاص محبت اور عزت کا اہتمام کرنا چاہیے، محبت ظاہر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں ہمارے دل میں ہے نا عزت ماں باپ کی، ان کی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی، نہیں، ظاہر کرے۔ دو چیزیں جو ہے نا وہ اظہار مانگتی ہیں، عزت بھی اور محبت بھی۔ آپ اظہار نہیں کریں گے تو دوسرے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ ایک شخص نے کہا نا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو بتایا؟ اور ان ربی لطیف لما یشاء، لطیف، باریک بین، لطف و کرم کرنے والا، بھلائی کو وہاں سے لانے والا جہاں سے انسان سوچ بھی نہ سکے، ایسے وقت میں خیر دینے والا، عطا کرنے والا جب انسان اس کا انتہائی ضرورت مند ہو، فائدہ مند ہو اس کے لیے وہ۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اور یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ایک پوری تاریخ ہے اور پہاڑوں جیسا صبر ہے منزل تک پہنچنے تک۔ بعض کہتے ہیں 40 سال بعد یہ خواب پورا ہوا، بعض کہتے ہیں 80 سال بعد، اللہ عالم۔ لیکن یوسف علیہ السلام نہیں بدلے، وہ اپنی اچھائی پر قائم رہے، سردی گرمی برداشت کرتے چلے گئے، اور تمنا کیا ہے؟ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، بادشاہت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، تو میرا کارساز ہے۔ مجھے حالت اسلام میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تیرے سوا میرا کوئی دوست نہیں، تو میرے ظاہر اور باطن میں سب سے زیادہ میرے قریب ہے، اور دوست دوست کے لیے زیادہ اصلاح اور احسان والا کام کرتا ہے۔ جیسے تو نے دنیا میں میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، آخرت میں بھی میرے ساتھ ایسے ہی احسان کرنا۔ دنیا میں کتنی بھی بڑی کامیابی مل جائے، مال کے اعتبار سے آپ بلینئر بن جائیں، فکر آخرت کی رکھیں، اس مال کی فکر میں نہ کھو جائیں، بلکہ اس سے آخرت ہی بنانے کی فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری دعا تھی نا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ یہاں وہ موت نہیں مانگ رہے یوسف علیہ السلام، بلکہ آخری وقت میں اسلام پر استقامت مانگ رہے ہیں۔ جو زمانے کی اتنی اونچ نیچ دیکھ کر بھی استقامت اختیار کیے رہے، دین پر جمے رہے، ثابت قدم رہے، وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ نصیب ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انبیاء کا راستہ تکلیفوں والا راستہ ہوتا ہے، اور جو لوگ ان سے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اتنے ہی امتحان ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا غم دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو مشکلات آئیں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اللہ نے آزمایا تھا، آگ میں گئے تھے اور بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا، اس کی تعمیل کر لی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کھویا،
یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، کنویں میں پھینکا گیا، معمولی قیمت پہ بیچا گیا، عورت کی آزمائش میں ڈالا گیا، سالوں سال قید میں رہے، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ایوب علیہ السلام نے سخت بیماریاں جھیلیں، موسیٰ علیہ السلام کو جلاوطنی اور تعاقب کا سامنا کرنا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جتنی تکلیفیں گزری کسی اور پر نہیں گزری۔ تو چاہے آپ مصیبتوں پر ثابت قدم ہوں، موت کے وقت ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اس قصے میں بھی وہ تمام چیزیں omit کر دی گئی ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی، غیر ضروری تفصیلات نہیں دی گئی، ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے ارادے پر اتفاق کر لیا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس واقعے کو آپ کے لیے بیان کیا جس کی تفصیلات کہیں اور سے نہیں ملتی۔ یہ قرآن کی سچائی پر بھی دلیل ہے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید حرص تھی کہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ماننے والے نہیں، اور آپ اس پر ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن فار آل۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، نشانیوں پر غور نہیں کرتے کہ کوئی سبق سیکھیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں جبکہ یہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، یعنی شرک بھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی بہت سے لوگوں کی عبادت شرک سے خالی نہیں ہوتی۔ کیا بھلا یہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے اور یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ بلانا ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اس کے احکامات بالکل واضح ہیں،
اس کے پیچھے دلائل ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اصل تبلیغ وہ ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے کی جائے. بصیرت کا مطلب کیا ہے یہاں کہ دلائل کے ساتھ، اور وہ قرآن و سنت کے ہی دلائل ہوتے ہیں. اور پیروی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر صحابہ کی جائے جو امت کے بہترین لوگ تھے، جو گہرے علم والے تھے، سب سے زیادہ کم تکلف کرتے تھے. اور ہم نے بستی والوں میں آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کس طرح ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ اور یقیناً آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت نبی بنا کر نہیں بھیجی گئی، اور اسی طرح جنگلوں اور صحراؤں میں نبی نہیں بھیجے گئے بلکہ بڑی بستیوں یا شہروں میں بھیجے گئے. اور پھر یہ ہے کہ آخرت دنیا اور اس کی تمام لذتوں سے بہتر ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر. یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا. یعنی جب مصیبت آتی ہے اور شدید ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ایسے آتی ہے جیسے بنجر زمین پر رحمت کی بارش ہو. بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً ایک عبرت ہے. یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی ان واقعات میں ہدایت اور عبرتیں ہیں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ صلاح المنجد نے قصہ یوسف سے 100 سبق نکالے، اور کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس میں بہت سبق ہے. اور ایسے قصے جو ہیں یہ انسان کو ایمان اور تقوی پر ابھارتے ہیں، اخلاق بہتر بناتے ہیں. تو یقین رکھنے والوں کو اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے، اور یہ ہر انسان کو ہر دور میں ہر جگہ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے، سنے، غور و فکر کرے، اور اس میں ہر وہ چیز بیان کر دی گئی ہے جس کی مخلوق کو ضرورت ہے. تو خلاصہ یہی ہے اختتام پر یہ کہ حالات ایک سے نہیں رہتے. بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، غائب لوٹ آتے ہیں، غمگین خوش ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیفیں دور کر دی جاتی ہیں، قیدی جیل سے باہر آ جاتے ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ان مع العسر یسرا. کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں ہوتی، رات ہمیشہ نہیں رہتی، بالآخر ختم ہو جاتی ہے. اور کسی پر آزمائش کا آنا، تکلیف کا آنا خوش نصیبی یا بد نصیبی کا معیار نہیں ہے. جتنا زیادہ کسی کا اللہ سے حسن ظن ہوگا اتنی ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی اس پر. اللہ سے گمان اچھا رکھے، اللہ اچھا کرے گا، ہو جائے گا یہ کام، یہ مشکل حل ہو جائے گی. بے چین نہ ہو، بے صبرے نہ ہو، پتہ نہیں کب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اور غصے کا اظہار نہ کریں، اور حسن سلوک کی انتہا کر دیں، کیونکہ احسان اور حسن اخلاق کا ہمیشہ بہترین بدلہ ملتا ہے انسان کو. اور نیکی ہمیشہ بابرکت ہوتی ہے، نیکی کرنے کی برکت ہوتی ہے اور گناہ کی نحوست ہوتی ہے. اور پھر آخری بات، علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ علم کے ساتھ انسان کو، اور اس علم کے ساتھ جس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے فائدے کا بن جائے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم دیا تھا، انہوں نے پوری قوم کو فائدہ پہنچایا، نہ صرف ان کو بلکہ اپنے آس پاس کے علاقے والوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا